ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے سبز رتوں کا موسم اور اس کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں موت کا سا سناٹا تھا۔ سبھی چہرے اپنی اپنی جوابی شیٹس پر جھکے ہوئے تھے۔ کچھ چہروں پر سراسمگی اور فکر مندی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ کچھ مکمل سنجیدگی اور محبت سے اپنا پرچہ کرنے میں مگن تھے۔ پہلی لائن میں 8ویں نمبر پر بیٹھی عروبہ کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور کوفت دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ یار ماہم، یہ باغ و بہار کس مصنف کی تصنیف ہے؟ عروبہ نے تیز و ترار اور ہوشیار سپرنٹینڈنٹ سے آنکھ بچا کر تھوڑا سا نیچے جھک کر آہستگی سے سرگوشی کی، لیکن ماہم کا آج خون مکمل سفید ہو چکا تھا۔ تبھی وہ ڈٹھائی سے بولی، خدا کی قسم میری نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جوابی شیٹ پر تیزی سے قلم چلانے لگی، جبکہ عروبہ کا اس لمحے دل چاہا کہ اس کے ہاتھ میں قلم کے بجائے کھنجر ہوتا، تاکہ وہ اس بے وفا، بے مروت اور طوطا چشم لڑکی کی گردن تو ضرور ہی اڑا دیتی، جو اس وقت سارے رشتے بھلائے دھڑا دھڑ پیپر حل کرنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ گھر میں کچھ اور طے ہوا تھا۔ شرافت سے بتا دو ورنہ اسجد بھیا سے شکایت کروں گی کہ اس گھٹیا لڑکی نے مجھے پیپر میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے ایسی فضول لڑکی کو کم از کم میں اپنی بھابھی نہیں بنا سکتی۔ عروبہ ڈائریکٹ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بیٹھی اپنی کزن کا قیمہ تو ضرور ہی بنا دے۔ اس دھمکی پر ماہم کا تیزی سے چلتا ہوا قلم رکا۔ اس نے تھوڑا سا مڑ کر بڑی خونخوار نظروں سے اپنے زمانے بھر کی نکمی اور نالائق کزن کو دیکھا، جو اس وقت زمانے بھر کی خفگی اور ناراضی چہرے پر سجائے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسٹیج پر بیٹھے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جو اپنے کام میں مگن تھا، اور نسبتاً دھیمے لہجے میں گھرائی، بکواس بند کرو، یہ وہی مروزی سوالات ہیں جو میں رات کو رٹے لگا لگا کر یاد کر رہی تھی۔ اور محترمہ اس وقت ٹی وی پر منحوس سا گانا موجہ ہی موجہ دیکھتے ہوئے مونگ پھلی ٹھونس رہی تھی۔ اب مرو کہیں جا کر، خبردار مجھے دوبارہ تنگ کیا، یہ اسجد کی دھمکی دی۔ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اس نالائق کو کچھ بتانے کی۔ ماہم کے دو ٹوک انداز پر عروبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس سے زیادہ اسے اپنے سگے بھائی کے سفید خون ہونے پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے دکھ اور رنج میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سپرنٹینڈنٹ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ محترمہ، اگر آپ اپنی نظریں دوسروں کے پیپر کے بجائے اپنے پیپر پر رکھیں تو آپ آئندہ کئی سال تک ایم اے کے پیپرز دے سکتی ہیں، ورنہ نقل کرنے کے لیے آپ کو 3 سال تک ڈسکوالیفائڈ ہو کر گھر میں مکھیاں مارنی ہوں گی۔ عروبہ نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے براؤن پینٹ کوٹ میں ڈیشنگ پرسنالٹی والے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جس کی خوبصورت پرسنالٹی اور وجاہت کو اس نے پیپر شروع ہونے سے پہلے 15 منٹ پہلے ماہم کے ساتھ خوب سراہا تھا۔ وہ دونوں حیران تھی کہ 4 پیپرز کے بعد اچانک گنجے اور ادھیڑ عمر سپرنٹینڈنٹ کے بجائے یہ چاکلیٹی ہیرو کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ وہ تو تیز ترار سی سونیا یہ اطلاع لے کر 1 منٹ میں آئی تھی کہ پہلے والے سپرنٹینڈنٹ کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے یہ موصوف ان کی جگہ آئے تھے۔ محترمہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نظریں اپنے پیپر پر رکھیے۔ اس کی سخت آواز پر عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی ڈیشنگ پرسنالٹی اب اسے زہر لگ رہی تھی۔ آپ میری جگہ پر بیٹھ کر دیکھ لیں کہ مجھے کتنا دوسروں کا پیپر نظر آ رہا ہے، اور دوسرے بھی وہ جو ہمسایوں کے حقوق اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے جذبات سے آ رہی ہوں۔ عروبہ نے انتہائی ناخوشگواری سے جواب دیا اور اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بہرحال بی بی، میں آپ کو صبح سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل آگے والی محترمہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب مزید آپ نے ڈسٹربنس کریٹ کی تو میں آپ کی جگہ تبدیل کر دوں گا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے اب دہک رہا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی، اگر تیسری لائن میں رکھی چوتھی خالی چیئر پر آپ مجھے بٹھا دیں گے۔ عروبہ نے بھی اب سراسر اسے چڑھایا تھا۔ کیوں؟ اس نے بامشکل ضبط کر کے پوچھا۔ وہاں میری ایک اور دوست بیٹھی ہے، آج اسے بھی آزمانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں کوئی حسرت نہ رہے اور مجھے یقین آ جائے کہ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عروبہ کے ڈھیٹھ لہجے پر ماہم نے مڑ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی، جو اس وقت شیر کے گھار میں ہاتھ دینے پر تلی بیٹھی تھی۔
तो 4 और लड़कियों ने भी पेपर छोड़कर बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देखा, जबकि वो बेपरवाही से बैठी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। सुपरिटेंडेंट ने मुकम्मल संजीदगी से उसे देखा और अपने डिप्टी को आवाज़ दी, अज़हर, इन मोहतरमा की सीट चेंज कर दे और सबसे आगे जो चेयर खाली पड़ी है वहाँ उनका रोल नंबर लगा दे, और ये दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो शीट कैंसिल करके मेरे पास ले आइए। मुझे इनका केस बनाते हुए दिली खुशी होगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं। माहम के चेहरे का रंग तेज़ी से उड़ा। उसने फ़िक्रमंदी से अपनी फर्स्ट कज़न को देखा, जिसको वो खामखा सता रही थी। इरादा यही था कि अपना सवाल मुकम्मल करके उसे मारूजी सवालात करवा देगी, मगर उसकी यूं हिजरत का वहम गुमान में भी नहीं था। अरूबा ने अपनी चीज़ें उठाते हुए शोलाबार नज़रों से उसे देखा और बड़े पुरएतमाद अंदाज में मतलूबा चेयर पर जाकर बैठ गई। उसके दाएं जानिब बैठी उसकी क्लास फेलो हीरा ने उसे मुस्कुराकर खुशामदीद कहा, तो अरूबा के चेहरे पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। बाएं जानिब बैठी हुमा का पेपर साफ नज़र आ रहा था। उसने आराम और सुकून से बैठते ही दाएं बाएं का जायज़ा लिया। उसकी पूरी क्लास में ज़्यादातर लोग बड़ी महवियत और तेज़ी से पेपर कर रहे थे, और 60 लोगों की क्लास में सिर्फ 4 बॉयज़ थे जो इस वक्त सबसे आखिर में बैठे थे। लेकिन पूरा साल यूनिवर्सिटी में रिलैक्स फिरने के बाद भी हर सेमेस्टर बड़ी कामयाबी से पास कर जाते थे। अरूबा ने दाएं बाएं देखने के बाद अपने से कुछ कदम के फासले पर बने ऊंचे स्टेज की तरफ देखा। सुपरिटेंडेंट को अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर वो एक लम्हे को सटपटा गई। बेख्तियार पहलू बदला और सवालिया पेपर उठाकर एक दफ़ा फिर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें से ज़्यादातर सवालात उसे नहीं आते थे। 3 सवालात वो हल कर चुकी थी और चौथे और 5वें ने उसे वक्त में डाल दिया था। एमए उर्दू का जदीद शायरी का पेपर था। सवालिया पेपर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उसने दिल ही दिल में सुपरिटेंडेंट को बेतरीक कोसा और किन अखियों से हुमा के पेपर की तरफ देखा, जो परवीन शाकिर की गज़ल निगारी पर धड़ाधड़ लिख रही थी। हुमा की अपनी तरह साइज़ में बड़ी लिखाई पर आज उसे बेइंतहा प्यार आया था। हुमा के फर्बी माइल जिस्म का सबसे ज़्यादा ही रिकॉर्ड लगाया भी वही करती थी, लेकिन इस वक्त उसकी लिखाई के साइज़ ने उसकी मुश्किल काफ़ी आसान कर दी थी। उसने थोड़ा सा झुककर और नज़र बचाकर लिखना शुरू कर दिया। परवीन शाकिर की गज़लों में गज़ल के पैकर का एहसास है। उसकी एक वजह परवीन की नस्वानी बसीरत भी हो सकती है, जिसने गज़ल को एक कोमल लड़की के रूप में देख लिया था। अरूबा ने अभी इतना ही लिखा था कि सुपरिटेंडेंट ने हाज़िरी वाला सफ़ा उसके सामने लहराया। एक लम्हे को उसका रंग तेज़ी से उड़ा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला। मोहतरमा, परवीन शाकिर की गज़ल ने कोमल लड़की का रूप यकीनन वैसे ही देखा होगा जैसे कि इस वक्त मैंने आपको धड़ाधड़ नकल करते हुए देखा है। सुपरिटेंडेंट ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। जी नहीं सर, मैंने किसी की नकल नहीं की, बल्कि खुद लिख रही हूँ, उसने ढिठाई से जवाब दिया। मैंने कब कहा कि आप खुद नहीं लिख रही हैं? यकीनन आप अपने कलम से ही बाएं तरफ वाली मोहतरमा का देख देख कर लिख रही हैं। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वो बेजारी से बोला था और फिर कुछ याद आने पर बोला, और ये SF सेक्शन पर हाज़िरी लगाते हुए आपने अगली वाली मोहतरमा का रोल नंबर अपने नाम के साथ क्यों लिखा है? माना कि आप नकल लगाने में एक्सपर्ट हैं और कोई आदि मुजरिम महसूस होती हैं, लेकिन बंदा कम अज़ कम रोल नंबर तो अपना ही लिखता है। ये जाली काम आप कम अज़ कम मेरे सेंटर में इम्तहान देते हुए नहीं कर सकती। यहाँ इस रोल नंबर को रिमूवर से साफ़ करके और आंखें खोल कर अपना लिखिए। सुपरिटेंडेंट का सख्त और 2 टोक लहजा अरूबा को अच्छा खासा तपा गया। मनहूस, उसने दिल ही दिल में उसे कोसा और गुस्से में उनके हाथ में पकड़ा कागज़ अपनी तरफ खींचा। सुपरिटेंडेंट ने इस्तज़ाइया तबस्सुम से अपने सीने पर हाथ रखते हुए पिंक फूलदार सूट में मलबूस उस तालबा को देखा जो सुबह से उसे जिच कर रही थी। उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से मबरा साफ शफाफ था, अलबत्ता बड़ी बड़ी रोशन आंखों में काजल की बारीक सिलाई ने उसे मज़ीद खूबसूरत बना रखा था। गुलाबी रुखसारों पर गुस्सा और नाराज़ी अजीब सी बहार दिखा रही थी। वो इंतहाई तिलमिलाते हुए अंदाज से अपना अब रोल नंबर लिख रही थी। ये ले, मैंने कोई जानबूझकर नहीं लिखा था, बस एक हिंसे से गड़बड़ हो गई और टेंशन में ऐसा हो ही जाता है, वो बेदिली से वजाहत देते हुए बोली। उसके बचकाना अंदाज पर असफर तौरानी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छी बात है, लेकिन टेंशन में मज़ीद गड़बड़ मत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बाएं तरफ वाली मोहतरमा परवीन शाकिर वाला सवाल मुकम्मल करके फैज़ अहमद फैज़ वाला सवाल शुरू कर चुकी हैं। कहीं आप
آپ پروین شاکر کی رومانوی شاعری میں فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری کی خصوصیات لکھنا نہ شروع کر دیجیے گا۔ اصفر کا لہجہ متبسم و شریر تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور دل میں ایک دفعہ پھر اسے خراج تحسین پیش کیا اور چڑ کر بولی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اس نے جس شیٹ پر پروین شاکر والا سوال لکھا ہے مجھے لے دے، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کرے۔ میں کسی نکمی اور نالائق لڑکی کا فیل ہو جانا زیادہ پسند کروں گا بجائے اس کے کہ اسے بوٹیاں فراہم کر کے پاس کروایا جائے۔ اس نے بھی جواباً چڑھایا۔ ہاتھ میں حاضری شیٹ پکڑی اور سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کی زیادتی سے اروبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم سے پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھی۔ بڑے ابا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اروبا کا غصے سے دماغ خاصا چلتا ہے، ورنہ پڑھائی سے اس کی بیزاری کا پورا گھر گواہ تھا۔ اب بھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں پروین شاکر کے متعلق ہونے والا ڈسکشن اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کا قلم بھی دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گمشدہ شاعری اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ رہ گئے دستے صبا کملا کر، پھول کو آگ لگا دی ہم نے، آتش و گل ہو کے ہو شعلہ ساز، جلنے والوں کو ہوا دی ہم نے۔ وہ مکمل جوش و خروش سے لکھنے میں مگن تھی جب دائیں طرف بیٹھی ہیرا نے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سرگوشی کر کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لکھتے لکھتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ او دنیا جہان کی بے وقوف اور نالائق لڑکی، یہ اشعار تم نے باجی پروین کی شاعری کے اندر لکھے ہیں، یہ انکل ناصر کاظمی کے ہیں، کیوں فیل ہونے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ اروبا کی گروپ فیلو کا یہ انداز سراسر اس کو برا لگا تھا۔ تم میرے پیپرز پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہو اور اپنا کیا لکھ رہی ہو؟ اور پھر پیپر چیک کرنے والے نے کون سا پروین شاکر کا پورا دیوان گھول کر پی رکھا ہوگا؟ زمانے کی جاہل لڑکی، یہ پیپر سر توفیق نے چیک کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ناصر کاظمی کی شاعری پر کر رکھا ہے اور جن کو ویسے ہی تمہاری غیر حاضریوں کا بہت غصہ ہے، اور یہ غصہ نکالنے کا صحیح موقع ماشاءاللہ تم خود فراہم کر رہی ہو، مبارک ہو۔ ہیرا اسے لان تان کر کے اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نو ٹاکنگ، سپرنٹینڈنٹ کی سخت آواز پر اروبا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بادل نخواستہ اپنے پیپر پر جھک گئی اور سوچنے لگی، بھلا ناصر کاظمی کو کیا سوجی کہ جلنے والے لوگوں کو ہوا دینے لگے؟ اچھا خاصا عورتوں والا شعر تھا، اسے کاٹتے ہوئے خاصا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر دو چار دوسرے اشعار پر اسے کچھ شک سا ہوا، لیکن پھر سر توفیق کی یادداشت کی خرابی کی دعا کرتے ہوئے اس نے رہنے دیے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پیپر حل کیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سوری یار، مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ منہ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، ماہم نے ڈرتے ڈرتے کن اکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے حقیقتاً خفت زدہ لہجے میں کہا، جبکہ اسے تو لگا کہ کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شٹ اپ، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اپنا یہ لاسٹ سیمسٹر مکمل نہ کر پاؤں تاکہ کاشانہ نور میں ماہم منصور کے جھنڈے لگ جائیں، ہر طرف سے واہ واہ ہو جائے، اور میں تو ویسے بھی کاشانہ نور کے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے بدنامی کا دھبا ہوں، اور جب اب میں اس پیپر میں بری طرح فیل ہو جاؤں گی تو ساتھ ہی تمہاری قابلیت کی مثالیں دی جائیں گی، اور تم یہ موقع کیوں ہاتھ سے گنوانا چاہو گی؟ اروبا کی آنکھیں ممکنہ بے عزتی کے خیال سے لباب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ناگواری اس کے چہرے سے حاو دیدہ تھے۔ اروبا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ بلیو می، میرا ارادہ تھا کہ میں سوال مکمل کر کے تمہیں معروضی سوالات کروا دوں گی۔ ماہم نے بڑی نرمی اور رسانیت سے کہا کہ وہ ناراضگی سے تیز تیز چلنے لگی۔ اس پر خفگی اور غصہ اور اجنبیت واضح تھی۔ یقین کرو، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سمارٹ اور ڈیشنگ سے سر اتنے زیادہ روڈ اور اپنے فرض کی ادائیگی میں اتنے زیادہ سخت ہوں گے۔ میں ہکا بکا رہ گئی جب انہوں نے تمہاری سیٹ تبدیل کی، اور ماہم نے ایک دفعہ پھر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بڑی بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی اور برہم برہم سی اسے نظر انداز کر کے اپنے کھلے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہم نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، مگر وہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہنستے مسکراتے چہروں کو مکمل سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ یقین کرو، مجھے سپرنٹینڈنٹ سر پر بہت غصہ آیا۔ ماہم نے ایک دفعہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر وہ بھڑک اٹھی۔
تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے انتہائی عزت احترام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر کتاب کھول کر نقل کرواتا؟ جب اس نے دیکھا کہ میری نظریں ایک زمانے بھر کی بے مروت لڑکی کے پیپر پر ہیں جو مجھے لمحہ بھر کو بھی لفٹ نہیں کروا رہی، جس کا خون سفید ہو چکا ہے، تو وہ کون سا میرے ماما کا پتر تھا جو میرا خیال کرتا؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسجد آ گئے۔ ماہم کو اچانک نظر ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے اسجد پر پڑی تو عروبہ نے بھی چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس نے پاس آ کر بڑے خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماہم کے چہرے پر رنگوں کی دھنک سے بکھری تھی۔ عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جس کے گلگلوں چہرے پر اور بھی رنگ بکھر گئے تھے۔ ہاں بھائی گرلز، کیسا ہوا پیپر؟ وہ قریب پہنچتے ہی بے چینی سے بولے تھے۔ پیپر کا یاد آتے ہی عروبہ نے ایک دفعہ پھر منہ پھیلا لیا۔ اسجد نے معنی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کیا تو اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتی ماہم بڑی دلکشی سے مسکرائی اور دانستہ خاموش رہی۔ اسجد نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے ماہم کا پیپر تو حسب صادق بہت اچھا ہوا ہوگا، البتہ عروبہ کی سائڈ سے اس دفعہ بھی گڑبڑ لگتی ہے۔ اسجد کے شرارتی لہجے پر عروبہ نے احتجاجی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے پارکنگ کی طرف چل پڑی جہاں اسجد نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ گھر میں بڑے ابا نے شور مچا رکھا تھا کہ آج بچیوں کا پیپر ہے اور فوراً ان کو لے کر آؤ، کہیں وہ یونیورسٹی میں پریشان نہ ہو رہی ہوں۔ ماہم نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی ناراضی کا بتایا اور پھر آہستگی سے پورا واقعہ بتانے لگی، جسے سننے کے بعد اسجد نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ چلتے چلتے عروبہ نے مڑ کر غصے سے انہیں دیکھا اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور ناراضی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دم شوق لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اسجد بھائی کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھے سپرنٹینڈنٹ سر کو بڑے ہی شگفتہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اسے سکتا ہی تو ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی ہے۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسجد بھائی اب بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہے تھے، یار ماہم کا تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جبکہ یہ نالائق میری چھوٹی بہن عروبہ ہے۔ اس تعارف پر عروبہ نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر انتہائی کوفت بھرے انداز میں تھوڑا سا رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ ذو معنی انداز میں بولا، اوہ تو یہ اسجد تمہاری سسٹر ہے؟ حیرت ہے۔ اصفر کے ادھورے جملے پر عروبہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا یہ جملہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیونکہ اسجد بھائی نے CSS میں ٹاپ کیا تھا اور ان کے خاندان میں سبھی علماء اور ذہین فتین سوائے اس کے تھے۔ بھائی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہا تھا، اس نے سراسر ٹالا تھا، جبکہ اس کے سٹائل پر عروبہ کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل تو ضرور اس کے سر پر دے ماری۔ اس نے دل ہی دل میں 2-3 دفعہ اسے کوسا۔ آؤ یار کہیں بیٹھ کر چائے نہ ہو جائے؟ یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے PhD کر کے آئے ہو امریکہ سے، ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی ہے، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اسجد بھائی کے لیے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والی کینٹین کے پاس آ گئے تھے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے 2 بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اوہ سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا، پیارا، گہرا اور ذہین و فتین دوست اصفر ہے۔ اسجد بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا، یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ، جبکہ اسجد بھائی جو خلاف معمول آج خاصا مسکرا رہے تھے، حالانکہ ان کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے سب کزنز ان کے ساتھ ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خوشگواریت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ پتہ ہے ماہم، اصفر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ تھا اور اس کی ذہانت سے بعض اوقات پروفیسرز بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ بڑی توپ شے تھا یہ۔ اسجد بھائی کی بے تکلفی پر عروبہ نے بیزاری سے اسے دیکھا، جو امتحان حال کے بالکل برعکس اب یہاں مسلسل مسکرانے میں مصروف تھا اور وہ سب تعریفوں کو یوں سن رہا تھا جیسے اس کا حق ہو۔ ویسے یار
یہ پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ایگزام ڈیوٹی دینے کا شوق کیسے اٹھ گیا؟ اسجد بھائی نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی یہ تو بہت بور ڈیوٹی ہے، میں تو زبردستی پھنس گیا۔ پروفیسر علیم الدین کی ڈیوٹی تھی، ان کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ میں کنٹرولر امتحانات کے روم میں کسی کام سے گیا تھا، اتفاق سے ان کے ساتھ میری اچھی خاصی گپ شپ تھی اور ایمرجنسی میں انہیں میری گردن ہی پتلی نظر آئی اور میں اچھا خاصا کامرس کا بندہ اٹھا کر اردو ادب ڈپارٹمنٹ میں ایگزام لینے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ لیکن میں نے بھی یہی سوچ کر لی کہ اب 2 ہی تو پیپرز رہ گئے ہیں، لیکن آج تو میرا اچھا خاصا دماغ گھوم گیا۔ اچھے خاصے ذہین چہرے اتنے نالائق ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے آج ہوا۔ اس نے بات کے اختتام پر بڑے معنی خیز انداز میں عروبہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشن سے زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اسجد بھائی مسکراتے ہوئے بولے، یار کم از کم تم تو ایسے نہ کہو، تمہارا تو سارا ہی خاندان ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے۔ تمہارے دادا اس دور کے MA فارسی ہیں، جب لوگوں کے لیے میٹرک بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی، اور پھر تمہاری بڑی اماں یعنی دادی پاکستان بننے سے پہلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی، اور تمہارے فادر اور مدر دونوں ڈاکٹر، چچا شاید اسٹیٹ بینک میں اور چچی بینکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل، اور باقی مجھے یاد نہیں۔ اسور نے تیزی سے ان کی بات کاٹ کر توصیفی لہجے میں کہا تو ماہب اور عروبہ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، جو ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف تھا۔ بس یار، بڑے ابا شروع سے اسٹڈی کے معاملے میں کریزی تھے، آگے ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ذہین و فطین تھی۔ میرے ڈیڈی اور مما ڈاکٹر، چھوٹے چچا اسٹیٹ بینک میں، منجلے چچا خیر سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور سب سے چھوٹے چچا نے ایگریکلچر میں PhD کی، اور آگے سے ان کی اولاد پر بھی تعلیم کے معاملے میں خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خود میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ کسٹم میں جاب ہے، اور مجھ سے چھوٹی سسٹر آج کل شادی کے بعد سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنے اپنے میاں کے ساتھ امریکہ میں، اور اس سے چھوٹا سول انجینئر ہے۔ پھر عروبہ ہے جو کہ بڑے ابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ اسجد بھائی نے بڑے خوشگوار انداز سے تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اور تم سناؤ، تمہارا چھوٹا بھائی عباد کیا کر رہا ہے، اور باقی فیملی؟ اسجد بھائی نے اچانک پوچھا۔ ارے تمہیں عباد یاد ہے؟ اسور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں یار، وہ کیسے بھول سکتا ہوں اسے میں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خاصا کتابی کیڑا تھا وہ، اور جب ہم کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے شور سے وہ خاصا تنگ ہوتا تھا۔ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا تو اسفر کو بھی اس تعارف پر ہنسی آ گئی۔ عباد ماشاءاللہ تمہاری طرح CSS کر کے فارن سروس میں چلا گیا تھا، آج کل اپنی اسپینش بیوی اور 1 بیٹے کے ساتھ بہت مزے میں ہے۔ دیٹس گریٹ، اس نے تو تم سے بھی زیادہ جلدی دکھائی۔ بس یار، تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور میرے مما پاپا تو اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈڈ ہے۔ بیٹی تو ان کی کوئی تھی نہیں، تینوں بیٹوں کو البتہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر کے ساتھ ہی شادی کی ہے۔ اسفر نے ہنستے ہوئے مزید اطلاع دی۔ سارے کے سارے ہی محبت کے مارے چھچورے لگتے ہیں۔ چپ کر ٹرے سے برگر اٹھاتی عروبہ نے آہستگی سے طنزیہ لہجے میں ماہم کو سنایا، جس نے گھور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اوکے اسجد، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ اسفر نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا۔ اس وقت مجھے ماما کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور پپا خود بھی یونیورسٹی نہیں آئے۔ لو، ان کا کیا سارا خاندان آج کل یہیں ہوتا ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں؟ عروبہ کا دل خاصا جلا ہوا تھا، وہ ابھی بھی سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہم کی گھوریاں بھی بے اثر تھیں۔ تمہاری مما ابھی بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ اسجد بھائی نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے مزید اطلاع دی۔ ہاں جناب، اب تو ماشاءاللہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں، اور پپا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ان سے کچھ فاصلے پر ذرا آگے چل رہے تھے، جبکہ کچھ کھانے پینے کے بعد عروبہ کا موڈ بھی خاصا بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا صدمہ اسے بھول گیا تھا، اور اب وہ ذرا بہتر موڈ کے ساتھ ماہم سے محو گفتگو تھی، جبکہ اسجد بھائی اور اسفر ان دونوں کو فراموش کیے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے آگے جا کر رک گئے تھے، اور جب تک وہ دونوں پاس پہنچی دونوں الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اوکے گرلز، انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ذرا اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ بیسٹ آف لک۔
اسفر کے ذومانی لہجے اور شرارتی آنکھوں پر عروبہ نے تلملا کر ماہم کو دیکھا، جو بڑی خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ عروبہ نے اسے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھڑی اپنے سے ذرا فاصلے پر ایک گروپ میں کھڑی بلیک سوٹ والی لڑکی کی شرٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے لگی، جو قدرے فاصلے پر بھی اور بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگلے 10 منٹوں میں وہ لوگ گھر کی طرف روانہ تھے۔ بڑے ابا دنیا کے ذہین ترین اور پڑھاکو لوگ بوٹیاں لگا کر پیپر دے کر آ گئے ہیں۔ بڑے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے مانی نے ان کو اندر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپٹ پر لیٹا بڑے ذوق و شوق سے کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر ڈائننگ روم میں بڑے ابا اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پینے میں مگن تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عروبہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاعری کی بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر اسے دے ماری، اور اس کی بدقسمتی کی کتابوں کے شیدائی بڑے ابا نے اندر آتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا، جس نے عجلت میں اس پہلے سے بسودہ کتاب کے بکھرے اوراق کو اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بے عقل لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم بھی ایسے جاہل لوگوں کے دماغوں میں بسیرا نہیں کرتا۔ غصہ اور دکھ سب کچھ ہی تھا بڑے ابا کے لہجے میں۔ سوری ابا، اس مانی کے بچے نے آتے ہی میرے اوپر نقل لگانے کا الزام لگا دیا تھا، اس نے فوراً بخلا کر وضاحت دی۔ لیکن بیٹا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کتابوں کو میزائل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ بات کرتے کرتے مانی کی طرف مڑے، جو اب انتہائی مؤدبانہ انداز میں اقرا چینل لگا کر کسی آیت کو انتہائی غور سے سننے کی پتہ نہیں اداکاری کر رہا تھا یا پھر واقعی سنجیدہ تھا۔ اور عثمان، آپ کو شرم آنی چاہیے، بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔ بڑے ابا کے سخت لہجے پر وہ فوراً خفت زدہ لہجے میں بولا، سوری ابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، مذاق میں اور دل آزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے تنبیہی لہجے پر مانی نے فوراً سر چکا لیا تھا۔ بڑے ابا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ رات عروبہ باجی ماہم آپی کو بار بار پکا کر رہی تھی کہ مروزی سوالات تم نے مجھے حل کروانے ہیں۔ میں نے خود اپنے گنہگار کانوں سے سنا تھا۔ اپنے چچا زاد کی وضاحت پر عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا اور ماہم کا سب سے چھوٹا بھائی اور اس کا فرسٹ کزن تھا۔ بڑے ابا نے تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا اور خاموش رہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ماہم کے ہاتھ سے سوالیہ پرچہ لے کر اسے دیکھنے میں مگن ہو گئے، تو عروبہ نے سکون کا سانس لیا۔ موقع ملتے ہی وہ آنکھ بچا کر اس منظر سے غائب ہو گئی، جبکہ ماہم اب بڑے جوش و خروش سے بڑے ابا کے ساتھ پیپر ڈسکس کرنے میں مگن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس 1-1.5 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی کزنز نوال اور الینا ایک دوسرے کا فیشل کرنے میں مگن تھی۔ قسم سے بندہ کسی جاہل اور ان پڑھ خاندان میں پیدا ہو جائے تو بہتر ہے، ہر روز کے تانوں سے تو بچ جاتا ہے۔ اپنی فائل بے پرواہی سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ وہ دھڑم سے میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ الینا نے کوفت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بندہ اگر نالائق اور کن ذہن ہو تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو تایا ابو اور تائی اماں سے افسوس کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں وہ دونوں شہر کے مشہور ترین ڈاکٹرز، اور کہاں ان کی زبانیں بھر سے نکمی اولاد۔ قسم سے تم نے تو ناک ہی کٹوا دی ان کی۔ نوال، جو کہ چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی لیکن بولنے سے باز نہیں آئی، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ کیا نہیں کیا؟ نوال جوش میں اٹھی۔ بڑے ابا کو کتنا شوق تھا کہ تم بھی رمشا آپی کی طرح ڈاکٹر بنو، اور تایا ابو یا تائی اماں FSC میں خود تمہیں پڑھاتے تھے، لیکن تمہاری ماشاءاللہ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ انٹری ٹیسٹ میں اعزاز کے ساتھ فیل ہوتے ہیں، اور محترمہ نے FSC 2nd ڈویژن میں کی۔ ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہاری ہی رمشا آپی نے بورڈ میں FSC میں ٹاپ کیا، اور انہی کی بہن نے 2nd ڈویژن میں بامشکل FSC کیا۔ تائی اماں نے بیچاری تو تمہارا رزلٹ آنے پر شرمندگی کے مارے 2 دن باہر ہی نہیں نکلی، اور نہ ہی اپنے کلینک گئی۔ چھوٹے چچا کی نوال، جو کہ خود MBA کر رہی تھی، اس نے غصے سے پورا واقعہ یاد کروایا، جس کو سن کر عروبہ نے غصے سے سر جھٹکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تو کس بے وقوف کا قول ہے کہ ڈاکٹرز کے بچوں کو بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے؟ حالانکہ اسجد بھائی اور نوفل نے بھی تو اپنی پسند سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور رمشا آپی کو شوق تھا، انہوں نے MBBS کیا، جبکہ میں نے تو پہلے دن سے احتجاج کیا تھا کہ مجھے فائن آرٹس پڑھنی ہے، مگر سارے ڈنڈے سوٹے لے کر میدان میں اتر آئے، اور کرو زبردستی، مجھے ایسا ہی رزلٹ ملنا تھا۔ اچھا، تو محترمہ نے پھر
BSc کے بجائے BA تو اپنے شوق سے کیا تھا، احتجاجاً سب سے پنگا لے کر BA کیا تو اس میں کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ بھی 2nd ڈویژن کے ساتھ۔ نوال نے قدرے ناگواری سے بات کاٹی۔ اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا، جس کو اس کے چھوٹے بھائی نوفل کی منگیتر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور بولو ماسک لگا کر، انشاءاللہ چہرے پر جھریاں پڑیں گی۔ وہ سیدھے سیدھے بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ اروبا بہت بری بات ہے، علینا آپی نے تحمل سے کہا تو اروبا نے سرت سے جواب دیا، آپ کو ان محترمہ کی گز بھر لمبی زبان نظر نہیں آ رہی؟ مجھے ہی کہہ رہی ہیں، حالانکہ آپ سب اچھے خاصے لوگوں کو جو ڈھیروں ڈھیر ڈگریاں لیے جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ کہ ہر بندے کی ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اب ایک کلاس میں ایک ہی بچہ فرسٹ آتا ہے نا، ساری کلاس تو نہیں آتی، جس کو دیکھو میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دھارو دھار رونے لگی تھی۔ علینا آپی اور نوال کا سارا غصہ اور جھنجھلاہٹ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ علینا آپی گھبرا کر اٹھی۔ سوری میری جان، نوال کا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلاسز میں فرسٹ آنے والے سارے اسٹوڈنٹ تمہارے فرسٹ کزنز ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور سب کی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ ان کی یہ کزن کسی طور بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ تم خود سوچو کہ BA کے بعد تم نے اپنی مرضی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ کیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور یہ MA اردو بھی تو تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ مجھے قطعی MA کرنے کا شوق نہیں تھا، وہ تو محترمہ ماہم صاحبہ کو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر کے سکون نہیں آیا اور بڑے ابا سے کہہ کر زبردستی میرا داخلہ بھی کروا دیا۔ حالانکہ گھر میں آرام اور سکون سے میں کوکنگ کرتی تھی، پینٹنگ اور ایمبرائڈری کے اتنے شاہکار ڈیزائن میں نے بنایا، فیبرک پینٹ میرے جیسا شاندار کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ذرا یہ پڑھاکو لوگ یہ کام کر کے دکھائیں جو مجھے اتنے تانے دیتے ہیں۔ اروبا نے اتنی سرحد سے کہا کہ علینا آپی فوری طور پر کچھ کہہ نہ پائی۔ اتنی خود پسندی؟ نوال نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پورے خاندان میں اروبا جیسی سگر لڑکی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ہر قسم کی کوکنگ میں تم ایکسپرٹ ہو، گھر کے کونوں خدروں میں تمہارے ہاتھ کے شاہکار سجے ہوئے ہیں، لیکن میری جان تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسے خاندان میں پیدا ہو گئی ہو جہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ علینا آپی نے کھلے دل سے اسے سراہتے ہوئے حقیقت بتائی، اور تھا بھی ایسا۔ اس نے کینڈل میکنگ، فلاور میکنگ، گلاس پینٹنگ اور بے شمار اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ اس کے خاندان کے لوگ ان کو سراہنے سے زیادہ کتابوں اور نظریات پر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھا بس کرو، منہ ہاتھ دھو اور فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ اگلا پیپر کب ہے؟ علینا آپی نے فوراً موضوع بدلا تو اگلے پیپر کا سن کر اس کی ساری جذباتیت اور حساسیت اڑ گئی تھی۔ اس نے دہل کر کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ اس پیپر میں صرف 2 چھٹیاں تھیں اور پیپر بھی سب سے مشکل، اقبالیات کا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور چینج کر کے کچن میں آئی، جہاں مما گھریلو حلیے میں مصروف تھی۔ مما، آپ آج کلینک نہیں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور ساتھ ہی ڈھکن اٹھا کر مختلف پتیلیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر بڑی چچی بڑی عجلت میں کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ ہاں بیٹا، آج علینا کے سسرال والوں کو کھانے پر بلایا، تم فوراً کھانا کھا کر چچی کی ہیلپ کرواؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علینا آپی بڑے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کی شادی کی بات چیت آج کل خاندان سے باہر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مما اور بڑی چچی دونوں بڑی کانشیس تھی۔ مما اور بڑی چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں، اس لیے بھی دونوں کی خاصی بنتی تھی۔ ہیں آپ، آج شگفتہ چچی بھی کالج نہیں گئی؟ اروبا نے اچانک اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ شگفتہ چچی فیڈرل کالج میں بایولوجی کی ٹیچر تھی۔ تمہیں بتایا نہیں ہے کہ آج علینا کے سسرال والے آ رہے ہیں، پھر بھی فضول سوال کیے جا رہی ہو؟ مما نے سلاد کے لیے کھیرے کاٹتے ہوئے اسے ٹوکا۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ مما آپ رہنے دیں، آپ آپریشن تھیٹر میں کوئی آپریشن تو بہت نفاست سے کر سکتی ہے، لیکن کچن کے کام آپ کے بس سے باہر ہیں۔ اتنے بے ڈھنگے انداز میں آپ سلاد بنا رہی ہیں، چھوڑیے میں بناتی ہوں۔ اور شگفتہ چچی، آپ بشیر اور ماسی فاطمہ کو اندر بھیجیے اور دونوں خواتین آرام اور سکون سے اندر جا کر بیٹھیے اور 1 گھنٹے بعد میری کارکردگی چیک کر لیجیے گا۔ اس کے پر اعتماد لہجے پر شگفتہ چچی کے چہرے پر خاصے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے اور انہوں نے فوراً ہی کام چھوڑ دیا تھا۔ تھینک گاڈ، میں تو خود باجی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی اروبا کے علاوہ پورے خاندان میں ایک لڑکی کی ڈھنگ بھی کی نہیں ہے۔ ایک ماہم ہے، اسے اپنی کتابوں سے فرصت نہیں، حالانکہ صبح اسے میں نے بتایا بھی ہے کہ بہن کے سسرال والے آ رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ بڑے ابا کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے فلسفے بگاڑ رہی ہے۔ ماں یہاں چولہے کے آگے سڑ رہی ہے اور ہماری اولاد کو پرواہ نہیں ہے۔
بڑے چچا کی تینوں بیٹیاں علینا، ماہم اور افرا، جبکہ ایک بیٹا عثمان۔ علینا ابھی آج کل ہاؤس جاب کر رہی تھی، جبکہ ماہم اس کی کلاس فیلو اور افرا FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شگفتہ چچی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ریلیکس رہیے، ابھی بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔ اروبا نے بہت مہارت اور سلیقے سے سب کچھ بناتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ کام تو ہوتا رہے گا، پہلے تھوڑا بہت کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی، چچی نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ پھر مما کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہ ان کی جیٹھانی کے ساتھ ساتھ بڑی بہن بھی تھی۔ قسم سے باجی، میرا عثمان اگر اروبا سے بڑا ہوتا تو اتنی سغر لڑکی میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتی، چچی نے ہنستے ہوئے مما سے کہا تو وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں، بس کچن کے اندر ہی اروبا کی قدر ہوتی ہے اور باہر نکلتے ہی سب کو بھول جاتا ہے، ورنہ تیمینہ نے اپنے عادل کا بھی تو باہر رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے دونوں لائق بیٹوں کے لیے پہلے خاندان کی بیٹیوں کا ہی سوچا، اور اب صباحت بھی اپنے عمر کے لیے باہر لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہے۔ حالانکہ نوال کا رشتہ لیتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ میں تیمینہ کو عادل کے لیے کہوں، لیکن اسے شاید اٹھتے بیٹھتے اس کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ فوراً ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور عادل کی منگنی کر آئی۔ مما کے تعصب بھرے لہجے پر اروبا نے دہل کر اپنی ماں کو دیکھا اور دل ہی دل میں تیمینہ چچی کا شکریہ ادا کیا۔ اسے پڑھاکو سے عادل بھائی سے سخت چڑ تھی۔ وہ موٹا سا چشمہ لگائے اکاؤنٹس کی کتابوں میں گم رہتے تھے۔ باجی، اگر آپ کہیں تو میں صباحت سے بات کروں، آخر کو آپ نے بھی تو اس کی نوال کا رشتہ لیا ہے۔ شگفتہ چچی نے قدرے دھیمے لہجے میں مما سے کہا تو اروبا کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے اپنا یہ فلرٹی اور شوق سا کزن بھی سخت ناپسند تھا، جس کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ فلرٹی طبیعت کے بھی یونیورسٹی میں خاصے چرچے تھے۔ اپنی وجاہت پر اسے ضرورت سے زیادہ مان تھا۔ اسی کیمپس میں ہونے کی وجہ سے وہ اور ماہم اس کے ہر افیئر کی گواہ تھی۔ آج کل وہ ماس کمیونیکیشن کی عافیہ کے ساتھ ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ خود وہ ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رہنے دو شگفتہ، تم بات مت کرنا، ورنہ صباحت سمجھے گی کہ میں نے نوال کا رشتہ شاید اسی لالچ میں لیا ہے۔ جس بندے کو خود احساس نہ ہو، اسے احساس دلانے کا فائدہ۔ اروبا کی مما نے بہت صباؤ سے بات کی اور کبابوں میں حرم مسالہ مکس کرتی۔ اروبا نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ جنت بخشے ہماری ساس کو، جب تک زندہ رہی سب کے بچوں کا برابر خیال کیا۔ میری رمشا کے لیے خود اپنی بیٹی سے بات کی، اور ہماری نند عالیہ کی جرت نہیں ہوئی کہ ماں کے آگے ایک لفظ بھی بول سکے۔ حالانکہ وہ خود ساری زندگی شادی کے بعد امریکہ میں رہی، لیکن بچوں کی تربیت بہت عمدہ کی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہیں بھی اپنی علینا کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، گھر میں ہی رشتہ طے ہو جانے تھے۔ ابھی عالیہ کے 2 بیٹے اور بھی تو تھے، اور خود ہی ماشاءاللہ لائق فائق ڈاکٹر۔ اروبا کی مما کے لہجے کی یاسیت اور شگفتہ چچی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ہاں باجی، میری بھی خواہش تھی کہ علینا کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہو، مگر شگفتہ چچی نے رنجیدہ لہجے میں بات ادھوری چھوڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ارے چھوڑیے چچی، آج کل بزنس میں جتنا فائدہ ہے وہ کسی پروفیشن میں نہیں، اور آپ کے ہونے والے داماد کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے، دنوں میں علینا اپی کو ہاسپٹل بنوا دیں گے، اور پھر اتنے چاؤ سے تو انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ اروبا نے بہت خوشگوار لہجے میں انہیں مثبت پہلو دکھایا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اس کے ساتھ کباب بنا رہی تھی۔ جبکہ اروبا کی مما کو باہر سے ٹیلی فون آنے کی اطلاع آئی تو وہ فوراً کچن سے نکل پڑی۔ خواتین و حضرات، تمام پڑھے لکھے محنتی اور ذہین لوگوں کو دادا ابا اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ایسی تمام خواتین جن کا کل اقبالیات کا پیپر ہے، وہ اپنی کتابیں اٹھا کر فوراً سے بیشتر دادا ابا کے حضور حاضری دیں، جہاں وہ بارسوخ ذرائع کے مطابق اقبال کی فارسی شاعری پر ایک طویل لیکچر دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ایم اے فارسی میں گولڈ میڈل ایسے ہی نہیں لیا۔ بے شک ان کی کلاس میں اس وقت صرف 3 اسٹوڈنٹ تھے۔ معنی کی شوخ و شرارتی اطلاع پر اقبال کے تصور شاہین کا رٹا لگاتی اروبا نے جھنجھلاہٹ اور تلملاہٹ سے اسے دیکھا۔ ان کو یہ اطلاع کس منحوس فسادی نے دی ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اروبا نے جل کر پوچھا تو معنی کی نگاہوں کی چمک بڑھ گئی۔ ایک طنزیہ اور پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایک تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم نے ان سے ضرور یہ پوچھا تھا کہ ایم اے اردو والوں کو اقبالیات کے پیپر میں علامہ اقبال کی فارسی شاعری والا حصہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ بانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت گھٹیا انسان ہو تم، اروبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے اپنے سے کئی سال چھوٹے مانی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ماہم،
تم اپنے اس فسادی بھائی کو پٹا ڈال کر رکھا کرو، کسی دن میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ عروبہ نے سنجیدگی سے اسٹڈی کرتی ماہم کو دھمکی دی تو ماہم نے تنبیہی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو حسب عادت شرارت کے موڈ میں تھا۔ مانی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ بڑی بہنوں سے مذاق نہیں کرتے؟ اس دن بھی بڑے ابا نے تمہیں ڈانٹا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن عقل چھو کر بھی نہیں گزری۔ عروبہ کے خراب موڈ کی وجہ سے ماہم نے اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو عروبہ آپی کو کچھ بھی نہیں کہا، بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، گھر میں اچھا خاصا علم کا کنواں ہے، جبکہ آپ لوگ پیاس بجھانے کے لیے خلاصوں کے رٹے مار رہے ہیں۔ میں جا کر کہہ دیتا ہوں بڑے ابا سے، کسی کو بھی آپ سے فیض یاب ہونے کا کوئی شوق نہیں، وہ احتجاجاً لہجے میں بولا۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود شوق ہو گیا تھا۔ دیکھا، یہ پھر فساد ڈلوائے گا، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی لگائی بجھائی کر کے کچھ نیا فتنہ پیدا کرے، جو کہ پیدا کرنے میں یہ ایکسپرٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں شرافت سے بڑے ابا کے اسٹڈی روم میں چلے جانا چاہیے۔ عروبہ اپنی کتاب اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں بولی تو ایک شرارتی سی مسکراہٹ نے مانی کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ماہم نے بھی اٹھنے میں عافیت سمجھی، ویسے بھی علامہ اقبال کی فارسی شاعری نے اسے بھی کافی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے عروبہ نے حسرت بھری نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جس پر شام کے 6 بج رہے تھے۔ پھر جب 4 گھنٹے کے بعد دونوں دادا ابا کی اسٹڈی روم سے باہر نکلی تو ماہم خاصی مطمئن، جبکہ ماہم کے برعکس اس کے دماغ میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن اگرچہ پیپر تھا لیکن اس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس نے کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھی، اے سی چلایا اور کمبل تان کر سو گئی۔ ماہم نے حسرت بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ وہ پیپر سے ایک دن پہلے والی رات بالکل بھی سکون سے نہیں سو سکتی تھی، ٹینشن سے اسے نیند ہی نہیں آتی تھی، جبکہ عروبہ کو پیپر والے دن بھی بامشکل اٹھایا جاتا تھا۔ اگلے دن وہ خاصے اہتمام کے ساتھ تیار ہو رہی تھی، وائٹ ایمبرائڈری والے سوٹ کے ساتھ چنری کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے۔ اس نے لپسٹک بھی خاصی ڈارک لگائی تھی، اور جب اس نے چوڑیوں والے سٹینڈ سے مختلف کلرز کی چوڑیاں بھی نکال کر پہننا شروع کر دی تو ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ محترمہ، آپ یونیورسٹی میں پیپر دینے جا رہی ہیں، نہ کہ کسی بسنت پارٹی میں، اور جتنی محنت آپ اپنے اوپر کر رہی ہیں اتنی دیر میں بندہ کم از کم مروزی سوالات کا رٹا مار سکتا ہے۔ ماہم کے طنزیہ لہجے پر اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے اہتمام سے مسکارا لگانا شروع کر دیا۔ بلا شبہ وہ آج خاصی دلکش لگ رہی تھی، کمر تک آتے گھنے سیاہ بال جس پر نہ جانے وہ کون کون سے گھریلو ٹوٹکے آزماتی تھی، اس وقت شیمپو کر کے ہلکا سا کیچر لگا کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ کہیں تم یہ سارا اہتمام اسفر دورانی کے لیے تو نہیں کر رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو بے فائدہ ہے، اس کی نظر خاصی کمزور ہے۔ ماہم کے شرارتی لہجے پر اس نے مسکارا ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا اور خاص جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، میں ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی، وہ بھی ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے امپریس نہیں ہوتا، ورنہ پچھلے پیپر میں بھی تم پنک سوٹ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ماہم نے کھل کر اسفر کی طرفداری کی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر خون خوار انداز میں بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیچے اسجد گاڑی میں ہارن پر ہارن دے رہے ہیں، انہوں نے آفس بھی جانا ہے اور یہاں محترمہ کے 16 سنگار ہی پورے نہیں ہو رہے۔ ماہم نے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اسے مزید چڑھایا اور نیچے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا کر اسجد کو تیاریوں کی اطلاع دے دیتی ہوں، تمہاری جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ماہم کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اقبالیات کی بھاری بھرکم کتاب اٹھائی اور اس کے پیچھے لپکی، کیونکہ ماہم سے بعید بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر اسجد بھائی سے شکایت جوڑ دے، اور اسجد بھائی کا غصہ تو پورے گھر میں مشہور تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ لوگ جب کلاس میں پہنچی تو پیپر شروع ہوئے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اسفر دورانی نے اسجد بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ سوالیہ پیپر دیکھتے ہی عروبہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے اقبال کا فلسفہ خودی والا سوال آیا ہوا تھا جو ماہم کے بار بار کہنے پر بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یار ماہم، یہ فلسفہ خودی والا سوال آ گیا ہے، اس نے پریشانی سے اپنے آگے بیٹھی ماہم کو مخاطب کیا جو بڑے مطمئن انداز میں سوالیہ پرچہ پڑھ رہی تھی۔ ہاں تو آنا ہی تھا، تم اور 16 سنگار کر لو، بیوٹی پارلر چلی جانا تھا، جتنی دیر میں تم نے اپنا میک اپ کیا تھا آرام سے یہ ٹاپک دیکھ سکتی تھی۔ ماہم نے طنزیہ انداز میں آہستگی سے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسفر نے اسی لمحے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ ماہم تو فوراً جھک کر لکھنا شروع ہو گئی۔ تم زندگی میں کبھی تانے دینے سے باز نہ آنا، عروبہ نے خفگی سے کہا تو ماہم کو پچھلے پیپر کی ناراضی یاد آ گئی۔ میں اقبال کی خودی والا سوال لکھنے لگی ہوں، تم ذرا سائڈ سے دیکھ کر لکھتی رہنا، ماہم نے قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا تو عروبہ کا سانس بحال ہوا۔ باقی پیپر تو اسے معلوم تھا کہ جیسے تیسے کر کے وہ کر لے گی،
جبکہ 20 نمبر کا پورا ایک سوال اسے نہیں آتا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اپنی خودی کا تصور دیا تھا، مگر افسوس، صد افسوس کہ آپ نے اپنی خودی کو پسے پش ڈال دیا، اور اسے اقبال کا تصور خودی کیا سمجھ آئے گا؟ اصفر درانی نے ایک دم اس کے سر پر آ کر کہا، جبکہ ماہم کی نقل لگاتی عروبہ ایک لمحے کو سٹپٹا گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے پیچھے یوں پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ دھڑا دھڑ نقل کرنے میں مگن تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکی تھی۔ عروبہ نے خفت زدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی خودی بیدار ہو چکی تھی، اور اب اس نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت کچھ تو اسے لکھتے ہوئے سمجھ آ گیا تھا، باقی سوال مکمل کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ دوران پیپر اسے وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے اثار میں ہے، لیکن اس پیپر میں خیریت رہی کہ اصفر درانی نے اسے قطعاً نہیں ڈانٹا تھا۔ اس نے بھی اس لحاظ اور مروت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپر کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی۔ معروضی سوالات سارے اس نے ماہم سے پوچھ کر کیے تھے، اور ماہم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ خاصی محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ خاصا شاندار تھا۔ تھینکس گاڈ! یار، آج کا پیپر جتنا ٹف تھا اتنا ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی اسجد بھائی کا انتظار کر رہی تھی، جب عروبہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں ماہم سے کہا، دعائیں دو اصفر درانی کو، جس نے آج پروفیشنل و غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں روکا نہیں، پھر تمہاری ڈٹھائی اور نالائکی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں نقل کرنے کا موقع دیا، ورنہ تم جس طرح اونٹ کے مانند گردن اٹھا کے دیکھ رہی تھی، وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ شاید اسجد انہیں لینے آ جائے۔ عروبہ کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ اب ایسے بھی محترم مہربان نہیں ہیں، اور میں نے کون سا تمہارا سارا پیپر دیکھا تھا، صرف 2 سوال پورے کیے اور یا پھر مروزی سوالات پوچھے تھے۔ ماہم کے غصے سے دیکھتے اس نے تڑپ کر اطلاع دی، ہاں تو باقی رہ کتنے سوال گئے تھے؟ باقی صرف 2، اور ان میں سے بھی ایک کے کافی سارے پوائنٹس تم نے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیرا سے پوچھے تھے۔ ماہم نے منہ توڑ جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پورا ایک سوال میں نے خود کیا تھا۔ عروبہ نے ڈٹھائی سے کہا، ماشاء اللہ۔ ماہم کا لہجہ استزائیہ تھا، شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی فرسٹ کزن اور ہونے والی نند کو ایسے تانے دیتے ہوئے؟ آ لینے دو اسجد بھائی کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ عروبہ کا لہجہ استزائیہ تھا، ہاں ضرور، اگر وہ آج ہمیں لینے آ گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا میں انتظار کرتے ہوئے، ماہم نے خفگی سے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا، اوپر سے اسجد بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے، اسے خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے اسجد بھائی کے دوست اصفر کی آواز سن کر وہ چونک گئے۔ ہائے لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ میں تلاش کرتا رہا، ابھی اسجد کا میرے سیل پر فون آیا تھا، آپ نے شاید اپنا سیل فون آف کیا ہوا ہے۔ ہو سوری، عروبہ نے گڑبڑا کر فوراً اپنا ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا، جو وہ پیپر کے بعد آن کرنا بھول گئی تھی۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھلکڑ کزن کو دیکھا۔ اچانک اسے اصفر سے کچھ فاصلے پر ہاف وائٹ سوٹ میں کھڑی گریسفل سی آنٹی کا خیال آیا، جو مسکرا کر ان دونوں کی بخلاہٹ کو انجوائے کر رہی تھی، جبکہ وہ بڑی سرحد سے اب ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ مما، یہ اسجد کی سسٹر عروبہ اور یہ ان کی کزن ماہم ہے، جن کے لیے اسجد نے فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آفس میں کسی کام میں پھنس گیا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم گھر ڈراپ کر دیں۔ السلام علیکم، وہ دونوں گڑبڑا کر اکٹھے ہی بولی تھی، جبکہ وہ ان کے خفت زدہ انداز پر ایک دفعہ پھر مسکرائے۔ اور گرلز، یہ میری بہت نائس اور گریسفل مدر ہے، جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس کی موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑے مہذب انداز میں مخاطب تھا، بات کے اختتام پر اس کا چہرہ مکمل شوخی کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاباش بیٹا، اتنی کیوٹ بچیوں کے سامنے ماں کو خوب مکھن لگایا جا رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو ماہم نے فوراً تائید کی، نہیں آنٹی، اصفر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت متاثر کن پرسنالٹی کی حامل خاتون ہیں۔ یا اللہ، یہ آج سارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، جبکہ اسجد بھائی سے فون پر بات کرتے ہوئے عروبہ نے توصیفی انداز میں اصفر کی مما کو غور سے دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کی رنگت میں گلابیاں گلی ہوئی تھی، اور پورے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر نمایاں تھا۔ وہ بڑی مہربان اور خاصے متحمل مزاج کی حامل لگ رہی تھی، جبکہ لہجے میں محبت اور اپنائیت کا عنصر بہت واضح تھا۔
اسجد بھائی سے بات کر کے وہ خاصی مطمئن انداز میں اسفر اور ان کی ماما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر سارے راستے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں کو اندازہ ہوا کہ اس کی والدہ خاصی دوستانہ مزاج اور بہت عمدہ ہنسے مزاح رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ بہت محبت سے ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ ماہم تو اپنے مزاج کے مطابق فوراً ان سے بے تکلف ہو گئی تھی، جبکہ اروبہ زیادہ تر مسکراتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ اسجد ماشاءاللہ بہت ذہین اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ جب اسفر اور اس کے دوست کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تو اسجد کی خصوصی فرمائش ہوتی کہ آنٹی چکن پائی بنا کر کھلائیں۔ آنٹی بہت بے تکلفی سے انہیں بتا رہی تھی، جی آنٹی، اسجد کھانے پینے کا بہت شوقین ہے۔ گھر میں تو اروبہ کی شامت آئی رہتی ہے، ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی فرمائش کے ساتھ کچن میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہم نے بھی ہنستے ہوئے اطلاع دی، اس کا مطلب ہے کہ اروبہ بیٹی کو کوکنگ کے ساتھ خاصا لگاؤ ہے۔ آنٹی نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ آنٹی، لگاؤ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جنون کہیے۔ محترمہ کا بس چلے تو کسی ہوٹل کو اپنی خدمات سونپ دیں۔ وہ تو ہمارے ابا نے سختی کی اور محترمہ ایم اے کے پیپرز دے رہی ہیں، ورنہ پورے گھر میں آپ کو اروبہ کے ہاتھ کے شاہکار نظر آئیں گے۔ یہ بہت سگڑ اور گھریلو لڑکی ہے۔ یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے اس پہ پینٹ محترمہ کا کمال ہے۔ ویری نائس۔ آنٹی نے توصیفی نظروں سے ماہم کے فیروزی سوٹ کو غور سے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے۔ انہوں نے چشمہ لگا کر ایک دفعہ پھر داد دی، جبکہ اروبہ کا چہرہ اس تعریف پر یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسفر نے بیک میرر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے تینوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بیٹا، میرے پاس بھی شیفون کا سوٹ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی ڈیزائن بنا دیجیے گا۔ آنٹی کی فرمائش پر اسے بے اختیار ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح انگلیاں مروڑنے لگی۔ جی آنٹی ضرور، کیوں نہیں بنا کر دے گی، ماہم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر گھر کے گیٹ پر اترتے ہوئے ماہم اور اروبہ نے انہیں گھر آنے کو کہا، لیکن وہ محبت سے ٹال گئی اور کسی دن آنے کا وعدہ کر کے ہی ان دونوں نے انہیں جانے دیا۔ ویسے اسفر بھائی کی مما خاصی مہذب، خوش مزاج اور دوستانہ طبیعت کی ہیں۔ اس عمر میں اتنا غضب ڈالتی ہیں تو جوانی میں تو قیامت ہوگی۔ ماہم نے کھلے دل سے انہیں سراہا تو اروبہ نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بڑے ابا پوچھ رہے ہیں، ذہین اور پڑھاکو لوگ پیپر دے کر آ گئے؟ مانی اچانک کمرے میں ٹپک پڑا تھا۔ کیوں، تمہاری نظر کمزور ہے؟ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا فوراً شیطان کی طرح حاضر ہو جاتے ہو، اروبہ نے اس کے شرارتی لہجے پر تپ کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپر حسب معمول اور حسب سابق پھر اچھا نہیں ہوا، مانی نے اندازہ لگایا۔ بکواس بند کرو، پیپر میرا بہت شاندار ہوا ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کوئی مکا ہو گیا ہوگا، ورنہ، اس نے پھر شرارت سے بات ادھوری چھوڑی۔ ماہم، اس لمبو کو سمجھا لو ورنہ میں اس کا سر توڑ دوں گی، وہ حسب عادت پھر بھڑک اٹھی۔ اچھا بھائی چلے جاتے ہیں، اتنے غصے میں کیوں گھور رہی ہیں؟ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ بڑے ابا نے اروبہ باجی کے لیے ایم فل کا سلیبس منگوانے کو کہا ہے تاکہ وہ ابھی سے تیاری کر لے۔ کیا؟ اروبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے مانی کو دیکھا۔ واقعی؟ ماہم نے بھی حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ بڑے ابا بخوبی جانتے تھے کہ اروبہ نے کتنی مشکل سے اور مر مر کے ایم اے کے پیپرز دیے تھے۔ میں ہرگز ایم فل نہیں کروں گی، چاہے بڑے ابا مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دیں، اس نے غصے سے اعلان کیا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ایم اے بھی کلیئر نہیں ہوا، ابھی آپ کی 2 سپلیاں تو لازمی آئیں گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مانی کا اس بات پر گلا دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ حقیقتاً اپنے فیل ہونے کی دعائیں خلوص دل سے کرنے لگی۔ گھر میں اچانک ہی علینا آپی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے سسرال والے تاریخ لینے آئے تو اروبہ کی مما نے بھی اچانک اسجد اور ماہم کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ گھر میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ماہم نے لاکھ شور مچایا کہ اسے ابھی ایم فل کرنا ہے، جبکہ اروبہ کی مما کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ شگفتہ چچی نے بھی کہا کہ وہ دو بیٹیوں کا جہیز 1 مہینے کی شارٹ نوٹس پر کیسے تیار کرے گی۔ مما نے صاف کہہ دیا کہ علینا کی تیاری کرو، جبکہ ماہم کی تو گھر کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود 2 شادیوں کے ہنگامے نے ہر بندے کو متحرک کر دیا تھا۔ اروبہ کی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ کپڑوں کے معاملے میں شگفتہ چچی اس کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اسجد بھائی کی بری کے علاوہ علینا آپی کے جہیز کے کپڑوں کے لیے بھی اروبہ ہی ڈیزائننگ کر رہی تھی، جبکہ ماہم کو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود بنائے۔ اس دن بھی وہ شگفتہ چچی اور مما کے ساتھ فینسی ہاؤس میں شادی بیاہ کے کپڑوں کے سلسلے میں آئی تھی۔ 2-3 لہنگے نکلوا کر وہ کاریگر کو اپنا مطلوبہ ڈیزائن سمجھا رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین کو بہت جوش سے کسی سے ملتے دیکھا۔
اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اسجد بھائی بھی غائب تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر بلیک پینٹ پر اسکائی شرٹ پہنے بڑے خوشگوار موڈ میں اسپر دورانی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ مما اور شگفتہ چچی ان کے دائیں طرف کھڑی اسپر کی مما کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے میں مگن تھی۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، کام ادھورا نہ رہ جائے، اس خیال سے وہ جھنجھلا کر آہستگی سے بولی، بھائی ہماری بیٹی لگتا ہے خاصی مصروف ہے۔ اسپر کی مما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ان کے لہجے میں خاصی اپنائیت اور محبت تھی۔ نہیں آنٹی، بس آپ لوگ بزی تھے، میں نے سوچا کہ مما لوگ مل لیں، پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں فوراً صفائی دی، مما آپ اب شاپنگ میں آنٹی لوگوں سے ہیلپ لیں، میں اور اسجد نیچے گاڑی کے پاس ہیں، اب تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ڈریس ڈیزائنر آپ کے پاس ہے، اسفر اسے دیکھتے ہوئے بہت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر قطعی شک نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اروبا کے ہاتھ کو گرم جوشی سے اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں لے کر کہا، تو اروبا ان کی اتنی محبت پر ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ اسجد اور اسپر دونوں شاپ سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اب آنٹی کو اپنے سلیکٹیو ڈریسز دکھانے لگی۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی چوائس کو سراہا تھا، جبکہ مما کو اسپر کی مما سے مل کر شاید زیادہ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اروبا سے فوراً کہا کہ وہ ان کی بھی ہیلپ کروا دے، جو اپنی بھانجی کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے آئی تھی۔ پھر پورے 2 گھنٹے لگا کر اروبا نے ان کی مکمل مدد کروائی، کچھ کپڑے بنے ہوئے سلیکٹ کیے، جبکہ بعض کے لیے اس نے بہت خلوص دل سے انہیں کچھ مشورے دیے اور کاریگر کو سمجھایا، جبکہ اس دوران چچی اور مما نے اپنی کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ آج ایک دفعہ پھر مجھے بیٹی نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت خلوص دل سے میری ہیلپ کی اور یقین مانو دل خوش ہو گیا، وہ جاتے ہوئے بہت اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھی، جبکہ اروبا خاموشی سے ان کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ وہ سارے کام والے کپڑے کارپیٹ پر رکھے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی، جبکہ ایک ساڑی کو تہہ لگاتے ہوئے شگفتہ چچی نے بظاہر سرسری لہجے میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مما کو مخاطب کیا، باجی آپ نے ذرا اسجد سے پوچھنا تھا، اس کے دوست اسفر کی کہیں بات طے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ مما اور اروبا دونوں بے ساختہ چونکی۔ ماہم نے شرارت سے گلا کھنکھارا، پتہ نہیں شگفتہ، یہ تو اسجد کو پتہ ہوگا۔ ویسے اس کی والدہ اس دن شاپنگ سینٹر میں بار بار اصرار تو کر رہی تھی کہ کسی دن شام میں چکر لگائیں۔ ہاں تو چلتے ہیں نا کسی دن، بلکہ کسی دن کیوں، 2-4 دنوں میں شادی کے کارڈز وغیرہ چھپ جائیں گے، تو ظاہر ہے اسجد تو ضرور بلائے گا اپنے دوست کو، ہم ساری فیملی کو ہی شادی پر انوائٹ کر لیں گے، آپ اور میں دونوں اسجد کے ساتھ چلیں گی۔ شگفتہ چچی نے سلیقے سے کپڑے ٹانگتے ہوئے جواب دیا تو ماہم نے شرارتی لہجے میں پوچھا، خیر ہے والدہ، کسی خاص مشن پر جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں، ہمارے جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ شگفتہ چچی نے ابرو اٹھا کر اسے قدرے خفگی سے دیکھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ماہم گڑبڑا کر رہ گئی۔ اروبا نے مسکراتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ شگفتہ چچی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کم ہی سب ان سے مخاطب ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا تو وہ قطعی لحاظ نہیں کرتی تھی، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ لڑکا تو ویسے بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ اروبا کی مما کی بات پر ماہم نے بے ساختہ ہنسی کا گلا بڑی صفائی سے کھولا۔ اسٹڈی کے معاملے میں بے تحاشا جنونی ہے، اس معاملے میں قطعی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ماہم ان کی متوقع امیدوں پر پانی پھیرا۔ اچھا، اروبا کی مما کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اروبا کو دیکھا۔ اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے ماہم کو دیکھا، جو بہت سنجیدگی سے سوٹ کی ترپائی کرنے میں مگن تھی۔ آج صبح سے گھر میں مہندی کا ہنگامہ جاری تھا۔ الینا آپی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے اور دونوں فیملیز کا مشترکہ فنکشن قریبی ہوٹل کے ہال میں تھا۔ گھر میں صبح سے افراتفری کا عالم تھا۔ ساری کزن صبح سے ڈرائنگ روم میں ڈھولک کی تھاپ پر گانوں کی پریکٹس کرنے میں مگن تھی۔ الینا آپی اور ماہم تو آرام سے بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اروبا سمیت باقی کزنز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ الینا اور ماہم تو شام کو بیوٹی پارلر چلی گئی تھی، جبکہ باقی کزنز کا گھر میں ہی تیار ہونے کا ارادہ تھا۔ شام 7 بجے سب لوگ ہال میں پہنچ گئے۔ ابھی لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آئے تھے، جب مما کو اچانک یاد آیا کہ وہ مٹھائی والا ٹوکرا تو گھر ہی بھول آئی ہیں۔ مما کے کہنے پر وہ مانی کے ساتھ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو گھر سارا خالی تھا، بس کچھ ملازمین گھوم پھر رہے تھے۔ اسٹور سے مٹھائی نکال کر ملازم سے کہہ کر اس نے برآمدے میں رکھوائی تو معلوم ہوا کہ مانی صاحب کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور وہ 15 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر خود گاڑی لے کر چلا گیا۔
झुंझलाहट और कोफत ने एकदम उस पर हमला कर दिया। अपने कमरे में जाकर उसने सोचा कि चूड़ियाँ ही पहन ले, जो वो जल्दी में पहनना भूल गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हुई तो शीशे ने बताया कि आज वो खासी दिल लगाकर तैयार हुई थी। टी पिंक कलर के सूट में उसकी शाहाबी रंगत खुली पड़ रही थी और रेशमी दुपट्टा तोदिया गर्दन से बार बार फिसला जा रहा था। हल्का हल्का मेकअप और मैचिंग लिपस्टिक ने उसके होंठों की खूबसूरती में इजाफा कर रखा था। मैचिंग ज्वेलरी और दोनों बाजुओं में हम रंग चूड़ियाँ पहने वो दिल में उतर जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। कंधों तक आते गहरे से बालों ने सारी कमर को ढांप रखा था। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी तो सामने असजिद भाई, जो कि वाइट सूट पहने गले में पीला दुपट्टा डाले, बड़े तेज़ी से अंदर आ रहे थे। उनके साथ सफ़ेद कलफ लगे कॉटन के सूट में असफर को देखकर वो हैरान रह गई। कमाल करती हो अरूबा तुम, वहाँ मम्मा ने शोर मचा रखा है कि अरूबा घर मिठाई लेने गई है और अभी तक वापस नहीं आई और तुम यहाँ आराम से घूम रही हो। असजिद भाई के लहजे में खासी नाराज़ी थी और असफर के सामने ये खफकी उसकी झुंझलाहट में इजाफा कर गई। तो मैं कैसे वापस आती? वो मानी का बच्चा 15 मिनट का कहकर आधा घंटा हो गया, अभी तक गाड़ी लेकर वापस नहीं आया। वो भी कदरे नाराज़ी से कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो तो बच्चा है, तुम तो इतनी अच्छी खासी अक्लमंद और समझदार हो। घर में 3 टेलीफोन लगे हुए हैं और तुम्हारा अपना पर्सनल सेल फोन है। किसी को भी फ़ोन करती कोई और लेने आ जाता। मम्मा ने वहाँ अपना बीपी हाई कर रखा है और अच्छा खासा तकरीब का दूल्हा हूँ, लेकिन सारे मेहमानों के सामने मुझे भी झाड़ दिया मम्मा ने। अब खड़ी क्या सोच रही हो? कहाँ है मिठाई वाला टोकरा? असजिद भाई खासे झुंझलाए हुए थे। लगता था कि मम्मा ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतारा था, ये सोचे बगैर कि आज उनकी भी तो मेहंदी है। बाहर बरामदे में रखा है, आपको पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया? वो भी गुस्से से कहकर रुकी नहीं और तेज़ी से बाहर आ गई। असफर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने उसके गुस्से का ग्राफ मज़ीद बुलंद कर दिया था। पाँव पटकती हुई वो बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई, जबकि असजिद भाई और असफर अंदर जाने किन कामों में बिजी हो गए और पूरे 10 मिनट के बाद वापस आए तो वो तभी बैठी थी। ड्राइविंग सीट असजिद भाई ने आते ही संभाल ली थी और बहुत तेज़ी से गाड़ी बैक की थी, जबकि असफर उनके साथ बराबर में फ्रंट सीट पर था। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। फूलों के गजरे लिए एक बच्चे ने गाड़ी का शीशा खटखटाया तो असजिद भाई ने फ़ौरन 2 गजरे लिए और मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ बढ़ाए। शाबाश, ले लो, भाई की आज मेहंदी है, उससे नाराज़ नहीं होते। बस मुझे भी गुस्सा आ गया था, मम्मा ने सबके सामने ही मुझे झाड़ दिया था। ऊपर से माहम की बच्ची ने दांत निकालने शुरू कर दिए, जिस पर मैं मज़ीद खौल गया। असजिद भाई की मोहब्बत भरी वजाहत पर उसका सारा गुस्सा भग करके उड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए गजरे पकड़ लिया। वैसे यार, तुम्हारी उस वक्त शक्ल देखने वाली थी। मेरी मम्मा ने फ़ौरन कहा कि बेटा उसके साथ जाओ, कहीं गुस्से में गाड़ी ना मार दे। हालांकि मैंने ला कहा कि बहुत सयाना बंदा है, कम से कम अपनी शादी से 1 दिन पहले ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा। असफर के शरारती लहजे पर असजिद भाई ने मसनूही गुस्से में उसे देखा और गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी की। वो अंदर पहुंची तो मम्मा खासी बिजी थी, इसलिए उसने मतलूबा चीज़ें शगुफ्ता चची के हवाले की और ख़ुद अपनी कज़न नवाल वगैरह के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। फिर तकरीब के इख्तिताम पर वो असफर की मम्मा से मिली, जो कि ग्रे कलर की साड़ी में खासी ग्रेसफुल लग रही थी। उसे देखते ही वो बहुत खुश दिली से मिली। फिर बाकी टाइम वो उनके पास खड़ी उनको टाइम देती रही। शादी वाले दिन ब्लैक शॉर्ट शर्ट वाले सूट में उसकी छवि निराली थी। हाफ स्लीव सूट में उसके गोरे बाजू दमक रहे थे। बालों का स्टाइलिश सा जूड़ा बनाए, गले में नाजुक सा नेकलेस पहने उसकी लंबी गर्दन खासी नुमायाँ हो रही थी। और उस दिन तो मम्मा ने ख़ास तौर पर उसकी नज़र उतारी थी। वो सारी लड़कियों में बहुत मुनफरिद और स्टाइलिश लग रही थी। डिनर का एहतमाम ओपन एयर में था। वो मुख्तलिफ मेहमानों से मिलती हुई लॉन के दरमियान में लगे रंग बिरंगी रोशनियों वाले फुहारे के पास पहुंची तो उसे यकदम एहसास हुआ कि हाई हील का वो नाजुक पट्टी वाला जूता जवाब दे गया है। ओ माय गॉड! उसने कोफत, गुस्से और बेबसी से जूते को देखा। इस नाजुक और खूबसूरत जूते पर उसकी और नवाल की खासी झड़प हुई थी। इत्तेफाक से दोनों का नंबर 1 था और दोनों को पूरी मार्केट घूमने के बाद एक ही जूता पसंद आया था, जो अरूबा ने खासा लड़ झगड़ कर ख़रीद लिया था और नवाल ने वही शॉप पर खड़े होकर उसे खूब कोसा था। वो एक भी कदम चलने से कासिर थी। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। हर कोई खाना खाने में मगन था। झुंझलाहट से वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। अरे, आप यहाँ बैठी हुई हैं, जबकि मैं आपको इधर उधर तलाश कर रहा था। ब्लैक डिनर सूट में असफर ने उसके पास आकर कहा, खैरियत? वो कदरे तंज़ी अंदाज में आहिस्तगी से गोया हुई। वो चंद कदम चलकर उसके आगे आया। हाँ भाई, बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो कान खुजाते हुए शरारती लहजे में बोला। अरूबा ने कोफत से अपने जूते को देखा और फिर उसे देखा, जो दोनों बाजू सीने पर बांधे बहुत रिलैक्स अंदाज में उसका जायज़ा लेने में मगन था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। जी फरमाइए।
अरूबा को अपने दिल के धड़कने की सदा अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। असफर ने बहुत दिलचस्पी से उसे देखा और साथ पड़ी खाली चेयर को थोड़ा सा घसीटकर पास किया और बैठ गया और बहुत गहरे लहजे में गोया हुआ, देखिए अरूबा, मैं बहुत साफ गो बंदा हूँ और किसी लगी लिपटी का कायल नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। आप मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकती हैं, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की? अरूबा ने तेज़ी से बात काटी। हाँ भाई, बंदे को ऐसे ही खुलकर एतबार करना चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया। मतलब क्या है आपका? वो एकदम बुफर उठी थी। मतलब तो साफ जाहिर है, अगरचे मेरी वालदा बहुत ज़हीन, मेहनती और पढ़ाकू लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इतने पढ़े लिखे लोगों में एक बंदा नज़र वट्टू के तौर पर निकम्मा और पढ़ाई चोर भी होना चाहिए ना। शुक्र है कि उनको मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने आज ही आपकी मामा से मेरे सिलसिले में बात की है और आपकी मामा ने कहा है कि वो आपसे पूछ कर जवाब देंगी। मैंने सोचा वो तो बाद में जवाब देंगी, मैं ही मोहतरमा से दो दो हाथ कर लूँ। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ अकेले बैठकर मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। क्या? वो बेसाख्ता चिंकी और फिर संभल कर दाएँ बाएँ देखकर निस्बतन धीमे लहजे में बोली, आपका दिमाग ठीक है? पहले तो ठीक था, लेकिन एग्ज़ाम ड्यूटी में ख़राब हो गया। मुझे क्या पता था कि आप नकलें मारने के अलावा भी बहुत सारे कामों में एक्सपर्ट हैं। आप, उसकी आवाज़ फंसने लगी। उस असफर शरारती लहजे और जोमानी नज़रें से उसे तपा रही थी। हाँ हाँ बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसने मज़ीद चढ़ाया। आप समझते क्या है खुद को? मैं अभी आपकी मामा को आपकी शिकायत लगाती हूँ। वो गुस्से से उठी थी कि एकदम पाँव के पास पड़े टूटे हुए जूते को बड़ी कोफत के मारे फिर बैठ गई। मुझे पहले ही पता था, आप ऐसा नहीं कर सकती। असफर हंसा। देखिए, टेंशन मत ले, मुझे माहम ने सब कुछ बता दिया। आपकी स्टडी से दिलचस्पी वाले तमाम किस्सों से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। और डरिए उस दिन से, अगर बड़े अब्बा ने कोई ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो अपनी बीवी की स्टडी के मामले में भी क्रेज़ी हुआ, तो आपका कबाड़ा हो जाएगा। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो ऐसा बंदा ढूंढ चुके हैं जिसने कहा है कि वो आपको खुद एमफिल और पीएचडी करवा लेगा। क्या? अरूबा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो कतन उसकी शरारत नहीं समझ सकी थी। उसकी आंखों के सामने एक दफ़ा फिर मोटी मोटी किताबें घूमने लगी। आप तो मुझे एमफिल नहीं करवाएंगे ना? उसके मुंह से बेख्तियार फिसला। हरगिज़ नहीं, असफर ने फ़ौरन शोखी से कहा। तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। उसने फ़ौरन ज़बान दांतों तले दाब ली। जबकि असफर का बुलंद और शोक कहका फ़िज़ा में गुंजा तो वो गड़बड़ा गई। जी, उसके मुंह से फंसे फंसे अंदाज में निकला। अरूबा ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में जगमगाहट थी और लबों से मुस्कुराहट फूट रही थी। असफर ने उसके होंठों पर लर्जती खफीफ सी मुस्कुराहट और रुखसारों पर फैलती सुर्खी की लहर को दिलचस्पी से देखा। खबरदार, आपने यहाँ से उठना नहीं है। मैं मम्मा को यहाँ लेकर आता हूँ और बताता हूँ कि आज सब कुछ फाइनल करके ही जाइए। वो शोखी से कहता हुआ उठा और उंगली से उसे वार्निंग दी। अरूबा को अपना दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वो तेज़ी से ग्रुप की तरफ बढ़ा, जबकि अरूबा ने एक दफ़ा फिर टूटे हुए जूते को देखा। अब पैरों के साथ साथ दिल भी वहाँ से उठने से इनकारी था। उसने लंबा और तिमानियत भरा सांस लिया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। दिल में धनक रंगों की एक बरसात सी उतर आई थी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये नावल? मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले अच्छे से एक्साइटिंग नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।